دوستوں میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو زبان عطا فرمائی، یہ اللہ کی مستقل نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ عطا فرمائے، یہ اللہ کی مستقل نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے، یہ اللہ کی مستقل ایک نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سوچنے کے لیے ذہن عطا فرمایا، یہ اللہ کی ایک مستقل نعمت ہے۔ اپنے جسم کے اندر اگر ہم غور کریں تو رب کائنات کی قسم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم زمین پر نظر ڈالیں اور زمین پر اللہ کی خلاقیت کو دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اتنی لامتناہی نعمتیں جس رب نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہوں، کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے، کہیں پر اللہ نے نہیں فرمایا۔ لیکن قربان جاؤ، عبداللہ کے در یتیم، آمینہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے، یتیموں کو اپنے کاندھے پر بٹھانے والے، دائی حلیمہ کی بکریوں کو چرانے والے، درد مندوں کے مسیحا، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو رب نے کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اے لوگوں، ہم نے آپ پر احسان کیا ہے، وہ احسان کیا کہ ہم نے آپ ہی میں سے ایک مقدس پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا ہے، اور اس پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو جینے کا سلیقہ بتایا، جینے کا طریقہ بتایا، معاشرے میں رہنے اور سہنے کا طریقہ بتایا کہ تمہیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے ایک دوسرے کی کیا حقوق ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، شوہروں کو بتایا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو بتایا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اس عظیم الشان پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بتایا، اور رب نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اگر زندگی کے کسی شعبے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کس طریقے سے گزاریں تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھاؤ، نبی کی سیرت دیکھو، نبی کا طریقہ دیکھو۔ لیکن ہائے افسوس آج کی اس امت پر کہ آج اس امت نے اسی نبی کے طریقے کو پامال کر دیا، اسی نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ اس امت نے من چاہی زندگی گزارنی شروع کر دی، جو من نے چاہا وہ کیا، اس نبی کی سیرت کو، اس نبی کی زندگی کو پامال کر دیا۔ جس نبی نے اس امت کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا، جس نبی نے اس امت کے لیے اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرام اور راحت کو قربان کر دیا، لیکن ہائے افسوس آج کی اس امت پر ماتم کیا جائے۔ آج کی اس امت نے اسی نبی کے طریقوں کو پامال کر دیا۔ اگر ان کی شادی بیاہ میں دیکھا جائے تو آج سب کو راضی کیا جا رہا ہے، سب کو منایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں منایا جا رہا ہے تو اس رب
کا حق دیا ہے۔ آج اگر نہیں منایا جا رہا ہے تو اس نبی کو نہیں منایا جا رہا ہے جس نبی نے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، جو نبی رات کی تاریکیوں میں جس امت کے لیے تڑپا ہو، جو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رویا ہو، عرفات کے میدان میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے دامن کو پھیلایا ہو اور اللہ سے یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ کوئی ہے ایسا دنیا میں، ایسا محسن کہ کوئی پیش کر سکے؟ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں غور کیا جائے، نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے، آج بوڑھے کہاں جا رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں کس موڑ پر کھڑی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دیکھ کر کے افسوس آتا ہے اور دل مچل جاتا ہے، دل کانپنے لگتا ہے کہ ہائے، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو زمین پر اتارا گیا تھا کہ یہ برائیوں کو ختم کرتے، اچھائیوں کو پھیلاتے، لیکن برائیاں تو ان سے ہی جنم لے رہی ہیں۔ آج معاشرے سماج میں ذرا غور کیا جائے، کن کن باتوں کو ذکر کیا جائے، کن کن باتوں پر رویا جائے، کن کن باتوں پر ماتم کیا جائے۔ آج نوجوان جو مسجدوں کو آباد کرتا، مسجدوں کے اندر اپنے ماتھے کو ٹیکتا، مسجدوں کے آ کر کے اپنے دامنوں کو پھیلاتا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا اور اس رب کو بناتا جو رب آج ہم سے اور آپ سے روٹھ گیا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان گلیوں میں کھڑا ہو کر کے، چوراہوں پر کھڑا ہو کر کے کھلے عام اللہ کے احکام کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں بیئر کی بوتل نظر آتی ہے۔ کوئی شادی بیاہ دیکھو، ہائے افسوس آج کی اس امت پر اور آج کے اس نوجوان پر کہ شادی بیاہ کے اندر کھلے عام شراب پی جا رہی ہے، کھلے عام بیئر پی جا رہی ہے اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے ہیلے اپنائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم اس زمین پر اس لیے آئے تھے؟ کیا تمہیں اللہ نے جینے کا حق اس لیے دیا تھا؟ اور معاف کریے گا، اس شراب اور اس بیئر کو حلال کرنے کے لیے ایسے ایسے ہیلے اپنائے جا رہے ہیں کہ اللہ غنی سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے کہ یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ شراب کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اپنائیں گے، قیامت کے قریب حرام کام کو جائز کرنے کے لیے ہیلے اپنائیں گے۔ آج کا نوجوان جب اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیئر حرام ہے، بیئر نہ پی جائے، تو وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ تو پھلوں کا جوس ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا یہ نوجوان جس کو شراب اور بیئر سے گریز ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اپنا رہا ہے۔ اور ایک بات نہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں کہ آج کا نوجوان معاشرے سماج میں تباہی اور بوال مچائے ہوئے ہیں۔ جس گلی میں چلے جاؤ، جس موڑ پر چلے جاؤ، جس چوراہے پر چلے جاؤ، اس چوراہے پر آج کا نوجوان موبائل اس کے کانوں میں لگا ہوا ہے اور غیر محرم سے بات کر رہا ہے، اور نہ ماں باپ کو فکر ہے، نہ گھر والوں کی فکر ہے۔ رات کے 12 بجے 1 بجے رات میں گھر میں داخلہ ہو رہا ہے، باپ کو اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اسے پوچھ لے کہ آخر تم 1 بجے رات میں کہاں سے آ رہے ہیں۔ لیکن جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر رونا ہوتا ہے۔ مدرسوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں کہ مولانا صاحب اب تعویذ کر دیجئے،
میرے بچے تو ہاتھ سے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کاش کہ تم نے ان مدرسوں میں پڑھایا ہوتا، علماء سے رابطہ کرایا ہوتا، دین کی تعلیم دی ہوتی، اصلاح کے نظام کو مرتب کیا ہوتا، تو یہ اولاد آج آپ کے ہاتھ سے نہ نکلتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ فون کر کے مجھے بتایا ہے کہ میری اولاد میرے ہاتھ سے قابو میں نہیں آ رہی ہے، ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مدرسے، یہ مکتب اور یہ مساجد کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا ہے کہ مدرسوں کے اندر آؤ اور اپنے بچوں کو تعلیم دو، شراب کی نحوست کو، شراب کی حرمت کو ان کو بتاؤ، زنا کی حرمت کو بتاؤ، چوری کی حرمت کو بتاؤ اور غلط کاموں کی حرمت کو بتاؤ، اور ایسا ماحول اور ایسا نظام مرتب کیا جائے جس سے ان کی زندگی صحیح گزرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی پاکیزہ ہے، بڑی عظیم الشان ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی سیرت کے جس پہلو کو اٹھائیں، آپ کو وہ پہلو ایک بہترین نظام اور وہ بہترین اصلاح کی تربیت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کا نظام بالکل درہم برہم ہے، ہر برائی جنم لے چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ محنت اور وہ جد و جہد کی کہ معاشرے اور سماج کو ایک بہترین معاشرہ بنایا، ایک بہترین سماج بنایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ نہیں، زندگی اس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ آج ضرورت ہے کہ نبی کے پیغامات کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن جب نبی کی سیرت سے ہم واقف نہیں ہیں، نبی کی زندگی سے ہم ہی نہ واقف ہیں، تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے سامنے نبی کی زندگی کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ نبی کی سیرت کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آج تو ہم ہی خود بد اخلاق ہیں، ہم کیسے نبی کے اخلاق کو پیش کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نبی کے اخلاق یہ ہے؟ ہم تو خود نہیں جانتے ہیں، ہم تو بد اخلاقی کے خود ایک پتلا بن چکے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے کیسے اخلاق پیش کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، جس کے اخلاق عرفہ ہیں، جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، عثمان بن طلحہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہر شخص اندر جا سکتا ہے لیکن آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنا کہا کہ عثمان، آج تمہارے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں تو آج تم ہم کو منع کر رہے ہو، لیکن کل بیت اللہ کی چابیاں جب ہمارے ہاتھ میں آئیں گی اس وقت کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی واپس آ گئے۔ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں مکے کی چابیاں آئیں اور صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، عثمان بن طلحہ آ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی عثمان بن طلحہ آ رہے ہیں، عثمان بن طلحہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے دو عثمان بن طلحہ قریب آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سینے سے چمٹایا ہے اور کہا عثمان، آج تمہارے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ محمد الرسول اللہ آج اپنا بدلہ لیں گے۔ عثمان، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم
सब के लिए रहमत बन करके आए हैं, ज़हमत बन करके नहीं आए। सहाबा के दिलों में ये बात आ रही है कि आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपना बदला लेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ नबी के अखलाक पर, नबी के किरदार पर, नबी की जिंदगी पर, नबी की सीरत पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान ये लो बैतुल्लाह की चाबियां, और कहा क़यामत तक उस्मान के खानदान में चाबियां रहेंगी। मेरे अजीज दोस्तों, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक है, नबी का किरदार है। हम उसी नबी के मानने वाले हैं, हम उसी नबी के चाहने वाले हैं। आज मुसलमान अपने पड़ोसियों को भी अपने अखलाक से, अपने बद अखलाकी से जो है परेशान किए हुए हैं। आज ना पड़ोसी महफूज है, ना घर वाले महफूज है, ना माँ बाप महफूज है, ना भाई महफूज है, ना बीवी महफूज है। मातम तो इस बात पर है मेरे अजीज दोस्तों कि आज का ये मुसलमान इतनी बद अखलाकी के साथ पेश आ रहा है, जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह की पनाह मेरे भाइयों, ये क्या हम इसलिए आए थे? क्या हम इसलिए आए थे? क्या हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सही मानों में हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के दीवाने हैं, या हम नबी के चाहने वाले हैं? नहीं, नबी का आशिक, नबी का दीवाना तो वो होता है जिस मुसलमान के हर अमल से ये चमकता हो कि ये नबी का चाहने वाला है, ये नबी का परवाना है, नबी का दीवाना है। लेकिन आज हमारे हर अमल से ये चमकता है कि नहीं, हम नबी के मानने वाले नहीं हैं, हम नबी के चाहने वाले नहीं हैं, हम तो किसी और पर मन मिटने वाले हैं, हम तो किसी और को चाहने वाले हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, हल्द्वानी के खय्यूर मुसलमानों, याद रखो, अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर सुरखरुई चाहते हो, आखिरत के अंदर कामयाबी चाहते हो, आखिरत के अंदर इज्जत चाहते हो, तो तुम्हें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से चिमटना होगा, नबी की सीरत को अपनाना होगा, नबी के तरीके को अपनाना होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे इज्जत नहीं मिलेगी जिस तरीके से हम इज्जत चाहते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगों, तुम ये चाहते हो कि हमें इज्जत मिल जाए, तुम ये चाहते हो अल्लाह की नजर में हम बेहतरीन इंसान हो जाए, तुम ये चाहते हो ताज और तख्त पर हम बैठ जाए, हुक्मरानी हमारे हाथों में आ जाए। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐसे नहीं आएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वला तहिनु वला तहज़नु, आप गम न करो, आप फिक्र न करो, शर्त ये है कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। ये अल्लाह ने शर्त लगाई है। कैसे मोमिन, कैसे मुसलमान, ये देखना होगा, हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा, अपनी जिंदगी का मुहासबा करना होगा कि हम सही मुसलमान हैं या हम सही ईमान वाले हैं या नहीं है। मस्जिदों में अजान हो रही हो और आज का ये मुसलमान, आज का ये नौजवान अपने घरों में मस्तियां लेता हो और ये कहता हो कि हमें हमारे हाथ में हुक्मरानी आ जाए। आज का ये मुसलमान जब दीन पर डाका डालने के रास्ते लोग हमवार किए हो और दीन पर डाका डाला जा रहा हो, दीन को मिटाने की साजिशें हो रही हो और दीन की इशाअत में पाबंदियां लगाई जा रही हो, और आज का ये मुसलमान अपने घरों में सुकून की और चैन की नींद मार रहा हो, तड़प जाना चाहिए, दिल मचल जाना चाहिए, रात में उठ करके उस रब के सामने अपने दामन को फैलाना चाहिए, अपनी गलतियों पर रोना चाहिए, अपने जुर्मों पर मातम करना चाहिए कि ए अल्लाह क्या हो गया, ए अल्लाह हमसे कौन सा जुर्म हो गया, कौन सी खता हो गई, कौन सा हमसे गुनाह हो गया जिसकी वजह से आज हम भी जलील हो रहे हैं। आज मुसलमान जलील हो रहा है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पर दो लगाए जा रहे हैं। आज मस्जिदों
پر پابندیاں، مدارس پر پابندیاں اور دین کے شعبوں میں پابندیاں، اے اللہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اے اللہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو چکا؟ اے اللہ رات میں تجھے منانے کے لیے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو ہم پھیلاتے ہیں، تیرے سامنے اپنے دامنوں کو پھیلاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ضرورت ہے اس بات کی، آج دل سے یہ تہیہ کرو، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں یہ آپ تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ کون سا ہمارا عمل ایسا ہے جو اللہ ہم سے ناراض ہے، کون سا ہمارا عمل ہے جس سے اللہ ہمارا ناراض ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی یہ مدارس، یہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلی گلی میں کھلے ہوئے ہیں اور گلی گلی میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کی حیثیت، ان کی وقار، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہماری اور تیری نظر میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس رب کے پاس اور اس رب کی نظر میں ہے جس رب کا یہ قرآن ہے، جس رب کا یہ کلام ہے۔ جی ہاں یہ مدارس ہماری اور آپ کی نظر میں ان کی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن اس رب کی نظر میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ کیوں؟ اس قرآن اور اس کلام کو سکھایا جا رہا ہے، جو کلام جس رب کا ہے، جو کلام جس پروردگار کا ہے، اس کے کلام کی اشاعت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن جاؤ ان علاقوں میں اور ان بستیوں میں جہاں پر تعلیم سیکھنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے ان گاؤں کے حالات اور ان بستیوں کے حالات، ان قریوں کے حالات، جی ہاں آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر وہاں پر شادی بیاہ کا کوئی موقع ہوتا ہے تو شراب کی پوجا ہوتی ہے، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اور نبی کو نہیں معلوم، نبی نہیں معلوم تو معلوم ہے کہ میرا نبی کون ہے۔ نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ان کو نہیں پتا ہے دین کیا ہے، ان کو نہیں پتا ہے قرآن کیا ہے۔ جی ہاں ہردوئی آپ زیادہ دور نہیں ہے، ہردوئی کے بعض علاقے ایسے ہیں، گاؤں، جن کے فون میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ان گاؤں کے حالات مجھے بتائے ہیں کہ جی یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، نہ قرآن سیکھنے کا نظام، نہ تعلیم سیکھنے کا نظام، بلکہ انہوں نے میرے پاس فوٹو بھیجے کہ جب دولہا بن کے اور دولہا بن کے تیار ہوتا ہے تو اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی جاتی ہے اور اس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قدر کرو ان مدارس کی، قدر کرو ان قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والوں کی، اور اگر یاد رکھو تم نے اس کی قدر نہ کری اور تم نے اپنے دل میں اس کی عظمت نہ بٹھائی تو جو رب آپ کو نعمت دینے پر قادر ہے وہ نعمت لینے پر بھی قادر ہے۔ بخارا سمرقند کا علاقہ دیکھیے جہاں بخاری شریف کو لکھا گیا، جہاں بخاری شریف کے مصنف اور رائٹر پیدا ہوئے، آج بخارا اور سمرقند کے علاقے میں بخاری شریف کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بخاری کی حدیث کو سنانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ نے قدر نہ کی اور ان مدارس کی اہمیت کو اپنے دل میں نہ بٹھایا، خدا کی قسم آنے والی نسلوں میں ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، کوئی ان کو یہ بتانے والا نہیں پیدا ہوگا کہ ایمان کیا ہے، کلمہ کیا ہے۔ اور وہ دور تو بعد میں آئے گا، لیکن آج کے دور میں ذرا نظر دوڑاؤ، اتنے مدارس ہونے کے باوجود، اتنے مکاتب ہونے کے باوجود اور مساجد میں تعلیم کا نظام ہونے کے باوجود آج بھی آپ کے نوئیڈا اور آپ کے ضلع کے اندر ایسے علاقے اور ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ تک نہیں معلوم ہے، جن کو کلمہ نہیں معلوم ہے۔ جی ہاں آپ حیرت زدہ ہوں گے، ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ یہ شہدرہ گاؤں ہے، اس میں ایک مسلمان جھگیاں ڈالے ہوئے بیٹھے،
झुग्गियां डाले हुए हैं। एक निकाह पढ़ाने का मौका मिला, नौजवान लोग थे, निकाह में देरी थी। मैंने उन नौजवानों से पूछा कि आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं? जी हाँ। कि जी हमारे नबी का नाम क्या है? नहीं मालूम। कलमा क्या है? नहीं मालूम। दूर बहुत, आप दूर मत जाओ, अपने जिले के अंदर खबर ले लो। तो इन मदारिस को और इन पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर करो। अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान की तालीम को सिखाने में आप जो है मेहनत करें, अपने बच्चों को मदरसों के अंदर भेजें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में आप न भेजें, जरूर भेजें, लेकिन याद रखो कॉलेजों में और स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में ईमान कामिल नहीं हो सकता, ईमान की मुकम्मल तालीम नहीं पा सकता आपका बच्चा। उसको नहीं पता होगा अल्लाह और उसके रसूल का मकाम क्या है, उसको नहीं पता कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है। बाज़ मर्तबा मेरे अजीज दोस्तों, बाज़ मर्तबा हमारे बच्चे बच्चियां स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर उनके ईमान को टटोला जाए, उनके ईमान को तलाश किया जाए, तो ऐसा लगता है कि इनका ईमान बचा होगा या नहीं बचा।